واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم آفة السماحة المن وآفة الشجاعة البغي. عبادات بعض صحیح انجام پاتی ہیں، جیسے نماز ہم باوضو پڑھیں، قبلہ رخ پڑھیں، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی رس بھی نہ ہو. اگر وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے یا کپڑے ناپاک ہوں گے تو وہ نماز باطل ہوگی، اس کو کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی، کل عدم ہے، فرض ادا نہیں ہوا. اسی طرح بعض اوقات خرید و فروخت باطل ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے فروخت کی، یہ معاملہ آپ کا باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو خریدار ہے وہ چیز کا مالک نہیں بنے گا، اور جو دکاندار ہے وہ قیمت اور پیسے کا مالک نہیں بنے گا. اس کے اپنی شرائط ہیں. مثلا ان میں سے کہا جاتا ہے کہ معاملہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں وہ خریدار کے حوالہ کرنے کی پوزیشن میں ہوا، وہ حوالہ کر سکیں. اچھا آپ کہیں یہ جو گرابیاں جو اوپر جا رہی ہیں وہ 1000 میں آپ کو میں فروخت کرتا ہوں، وہ میں آپ کو حوالہ نہیں کر سکتا. یہ سمندر میں 100 مچھلیاں جو ہے وہ میں سستے ریٹ پر آپ کو میں بیچ رہا ہوں، یعنی اس کو سپرد کرنا خریدار کے بندے کے اختیار میں ہو تو معاملہ باطل ہے. کبھی نکاح باطل ہو جاتا ہے، نکاح باطل ہو جاتا ہے. تمہاری بیٹی کا نکاح باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر باطل، باپ اور اجازت کے بغیر باطل ہے، یعنی وہ میاں بیوی نہیں بنیں گے. ہاں ایک صورت میں باپ دادا کی اجازت کے بغیر تمہاری بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ شادی اس خاتون کی ضرورت ہو، شادی خاتون کی ضرورت ہو اور شرعی اور عرفی کفو اس کو مل رہا ہو، لیکن باپ ضد کر کے اجازت نہیں دیتا. کہتے ایسی صورت میں اس کی ولایت ثابت ہو جاتی ہے. شادی اس کی ضرورت ہو، شادی یونیورسٹی کی بچی کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ نہیں کرتے، نتیجے کیا نکلتا ہے؟ وہ کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور عدالت میں جا کے وہ نکاح کرا لیتی ہے، اور باپ اس کے وہ تھکے جو ہے نا وہ کھاتا رہتا ہے. ایک عجیب ویڈیو دیکھی میں نے آج، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ ایک لڑکی جو ہے اس کو ایک لڑکا پھنساتا ہے، جو اس کو جو ہے نا ورغلاتا ہے، ناجائز تعلقات کے ساتھ قائم کرتا ہے، حاملہ ہو جاتی ہے. اچھا وہ اینکر کے سامنے کھڑی ہے معذرت کے ساتھ، یہ جو فیشن بنا ہوا نا، یہاں سے بھی پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ادھر سے بھی پینٹ پھٹی ہوئی، اندر اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے. یہ فیشن ہے، فیشن. مجھے ڈر ہے فیشن کبھی یہ اس معنی میں بھی آئے گا کہ جو ہے نا وہ پینٹ کی وہ ایک پینٹ کے وہ ہو پہننے کی پانچا ہو، دوسرا ایک بندہ کر لے تو سب اس کی نقل اتارتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ یہاں سے پینٹ کو پھاڑ دینا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ اتنا حصہ اس کا، یہ ویڈیو کے اندر اس کی ٹانگ نظر آ رہی تھی، ادھر بھی ادھر بھی. وہ انکر بڑے شریف آدمی تھا، کہا کہ اس لباس میں جو آپ آ رہی ہیں تو اگر اسی لباس میں لوگ جائیں گی تو اس کا انجام یہی ہوگا نا. یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں. یہ ہاف شرٹ آپ نے پہنا وہ ٹھیک پہنا ہوا ہے؟ نہیں. پھر اس کا یہی انجام نکلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شادی لڑکی کی ضرورت ہے اور ہوتی ہے ایک سن تک پہنچنے کے بعد، حدیث ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شادی کے سن سال کو پہنچتی ہے بچی، وہ اس پھل کے مانند ہے جو پک کے تیار ہو گیا ہو، آم یا کوئی اور وقت نہیں اتارو گے گر کے وہ تباہ ہو جائے گا. تشبیہ دی گئی ہے اس عورت کو
یا اس لڑکی کو کی شادی جس کی ضرورت ہو لیکن والدین نہ کریں. یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ گر کے جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, اندر سے گل پھٹ جاتا ہے, پر وقت اس کو نہ اتارا جائے. اچھا جی, کبھی نکاح باطل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی نہیں بنیں گے. کبھی طلاق باطل ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی, ابھی تک وہ پہلے میاں کے اس میں ہے. اکثر تقریباً ہر ایک ہفتے میں یہ پیش آتا ہے, عدالت جاتی ہے خاتون اور وہاں جا کے طلاق لے لیتی ہے. مجسٹریٹ اس کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہے, نوٹس دے دیتا ہے, اور اسی کو شرعی طلاق سمجھ کے آگے شادی کر دیتی ہے. اگلے دوسرے شوہر سے اولاد پیدا ہونے کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے یہ نکاح تو اور یہ طلاق تو صحیح نہیں ہے. ڈی جی خان سے میاں بیوی آئے تھے میرے پاس. ڈی جی خان, وہ خاتون در ہوشیار تھی, مسائل کو سمجھتی تھی, میاں اس کا ویسے ہی تھا بیچارہ. کہا کہ میں نے اپنے سابق شوہر سے عدالتی طلاق لی تھی, لینے کے بعد اس سے میں نے شادی کی, پھر وہ مر گیا, سابق شوہر مر گیا, اس سے میں نے شادی کی اور پھر ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا, اس کی جلدی ہم نے شادی کی, اب ہم پوتے جو ہے نا دادا دادی بھی بن گئے ہیں. کہا ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے پتہ نہیں ہدایت ٹی وی پر یا ہادی ٹی وی پر سنا کہ وہ عدالت کی طلاق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دادا دادی بن گئی ہے یہ مرد اور عورت میاں بیوی, اور ابھی پتہ چلا کہ وہ ہمارا وہ پہلی طلاق صحیح نہیں تھی. جب پہلی طلاق صحیح نہیں ہے پھر یہ نکاح بھی صحیح نہیں ہے, نکاح در نکاح تو نہیں ہوتا. اچھا, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ایسی صورت میں یہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یعنی شوہر کے سابق شوہر کے مرنے کے بعد بھی, یا اگر وہ زندہ ہے اپنی مرضی سے طلاق بھی دے دے پھر بھی یہ جو ہے نا گویا اس نے شوہردار خاتون شادی کی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن حکم میں ایک مجتہد ہے, ان کا نام ہے شبیری زنجانی, وہ کہتے ہیں نہیں, ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے اگر اس سے شادی کی ہے, تعلقات قائم ہوئے ہیں, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. چونکہ ان کا احتیاط واجب ہے, لہذا گنجائش نکلتی ہے کہ شبیری زنجانی کے فتویٰ پر عمل کر کے, البتہ وہ پہلے تو غلط ہے, یقیناً غلط ہے, عدت گزارے اور دوبارہ ان کا نکاح کرائے. یہاں میں نے کہا کہ اس کی تقلید کرتے ہو, وہ میاں کو تو پتہ ہی نہیں تھا تقلید کا. اس نے کہا ہم آواز سیستانی کی کرتے ہیں, پھر میں نے کہا شبیری زنجانی کی جو ہے نا وہ فتویٰ پر عمل کرو. پھر لطیفہ یہ ہے, اس دادا دادی کا میں نے نکاح پڑھا یہاں, مجھے نیاز کا لفافہ بھی دیا. وہ طلاق باطل ہے. اچھا خواتین, میں نے ایک جمعہ کا خطبہ بھی دیا اور ہادی ٹی وی پر اسپیشل میں نے یہ کہا, اکثر مومنین کا خیال یہ ہے کہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد بیوی کو فارغ کرے, خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی میاں کو فارغ کرے. بابا ایسا نہیں ہے. طلاق کی ایک قسم ہے جس میں خاتون اپنے میاں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم میاں اتنے پیسے لے لو اور میری جان چھوڑو. اچھا, اس کی مرضی ہے اتنے پیسے لے کے اس کو طلاق دے یا نہ دے, وہ پابند نہیں ہے بیوی کی فرمائش پورے کرنے پر. اچھا جی, خلا تو ہے. ایک جرنیل صاحب کے گھر نکاح ہو رہا تھا, ادھر یہ لکھا ہوا تھا آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کیا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ تفویض ہے ہی نہیں. تو تفویض کا مطلب بھی آپ سمجھیں. تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد طلاق کا جو حق ہے وہ بیوی کے پاس ہے, شوہر بیوی کو طلاق دے ہی نہیں سکتا. تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہمارے فقہ میں یہ تفویض نہیں ہے. اس کا ایک متبادل ہے. اگر لڑکی والے اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچی کو تحفظ ملے, اب کیا کرتے ہیں, شوہر بیوی کو وکیل بناتا ہے, یا نکاح کے موقع پر یا بعد میں تمہیں اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ تو بوقت ضرورت اپنی طلاق لے لے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق لینے کا حق بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے اور شوہر بھی جب چاہے اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ اچھا ادھر لکھا ہوا تھا، ہاں اتفاقاً مجھ سے پہلے ایک مولانا صاحب پہنچے ہوئے تھے، وہاں اپنے شیعی تھے، انہوں نے فارم بھرا تھا اور ادھر لکھا ہوا تھا ہاں۔ میں نے ان سے کہا یہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟ ہاں ہمارا ہاں تو ہے نہیں۔ کہ کہا یہ پریشر ڈال رہے تھے۔ پریشر ڈالنے سے تو نہیں ہوتا بھائی، وہ میاں کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ چابی اس کے ہاتھ میں بھی آ گئی ہے، ہاں ایک جو ہے نا وہ ایک چابی آپ اس کو بھی بنا کے دے رہے ہیں، یہ بھی جو ہے نا آپ فارغ کر سکتی ہے۔ اس کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، اس کو قائل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دونوں کو رضامندی سے اس کو وکیل بنانا پڑتا ہے۔ اچھا جب میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جنرل صاحب کہنے لگے چلے جی خلا تو ہے ہی۔ خلا کیا ہے بھائی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد فارغ کرے، خلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خصوصی اختیارات ہیں بیوی کے پاس، ان کو استعمال کر کے میاں کو گھر سے باہر نکال سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خلا کا مطلب کیا ہے؟ نوٹ کریں، خاتون ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی مجھ سے اتنے پیسے لے لو یا میں حق مہر معاف کرتی ہوں، اس کے بدلے تم مجھے طلاق دے دے۔ وہ چاہے تو پیسے لے کے طلاق دے، چاہے نہیں بھائی میں تو تمہاری جدائی جو ہے نا اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں بسانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر چیز کا باطل ہونے کی اپنی حیثیت ہے، لین دین باطل، نکاح باطل، طلاق باطل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اعمال باطل ہوتے ہیں، جہاں نماز باطل ہوتی ہے، روزہ باطل ہوتا ہے، حج باطل ہوتا ہے، وہاں نیکی بھی باطل ہوتی ہے۔ نیکی، کسی کو قرض دیا آپ نے، یہ ایک نیکی ہے، کسی کی مدد کی، یہ ایک نیکی ہے، کسی کو نوکری پہ لگوایا، یہ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے جی، کاروبار میں اپنے ساتھ شامل کیا، یہ سب نیکی ہیں۔ یہ نیکیاں بھی کبھی صحیح ہوتی ہیں اور کبھی باطل ہوتی ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، نیک کام کر کے پھر اگلے کو اذیت دے کے اور اس پر احسان جتا کے اپنے عمل کو باطل مت کرو۔ یعنی کسی کو قرض دینے کے بعد یا مفت مدد دینے کے بعد، تو یہاں سے ہم صادق ٹرسٹ سادات کی یا دوسرے غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، میں محسن صاحب یا کوئی اور ٹرسٹی اس بیچارے کو 4 پیسے دے کے کہیں کہ یار تو کتنے ہر مہینے میں آتا ہے، پتہ نہیں یہ ادارہ نہ ہوتا تمہارا کیا حال ہوتا، یہ عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ یہ اچھا جی، اس لیے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آفت السماحت المن، سماحت یعنی سخاوت، کسی کو نوازنا، کسی کو کچھ دینا، اس کی ایک آفت ہوتی ہے۔ آفت ٹڈی کا بھی آفت ثابت ہوتی ہے، وہ فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے نوائی وقت میں ایک مضمون پڑھا کہ چڑیا جو ہے نا، چڑیا جو ہمارے گھروں میں بھی گھونسلے بناتی ہے، چائنا میں ایک مہم چلائی گئی، اس کا خاتمہ کر دیا، کسی نے پتہ نے مار دیا، کیا کہتے ہیں 12 بور سے، کسی نے پتہ نہیں دوائیوں کے ذریعے چائنا سے چڑیا کا خاتمہ ہو گیا۔ اچھا بعد میں پتہ چلا کہ یہ چڑیا ان کی گندم کی فصلوں سے ایک خاص کیڑے کو کھاتی تھی، اب وہ کیڑے نے تباہی مچا دی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے ممالک سے درآمد کرنا شروع کر دیا چڑیا کو۔ وہ آفت ہوتی ہے، کبھی کیڑا آفت ہے، کبھی ٹڈی آفت ہے، کبھی چڑیا جو ہے نا وہ آفت ہے۔ آفت السماحت المن، سماحت سخاوت کی آفت کیا ہے؟ جو سخاوت کے اثرات کو، اس کی برکتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی، کیا ہے؟ المن، احسان جتلانا۔ اس لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا محمد، نوٹ کریں میرے بزرگوں اور عزیزوں، خیر المن ما لم یتقدمہ المطل ولا یتعقبہ المن، بہترین نیکی وہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے ٹال مٹول نہ کرو
اور کرنے کے بعد احسان بچی چلاؤ. 10 دفعہ چکر لگائے ہم یہاں، ہاں گنڈی سے یہاں تک جتنے بیچارے کا کرایہ لگتا ہے آنے جانے میں، آخر میں امداد اس کی اتنی نہ ہو. نہیں، جو دینا ہے جلدی دے دو بھائی، کل آ جانا بھائی، پرسوں آ جانا. اس کو ٹال مٹول کہتے ہیں. ٹال مٹول کو عربی میں مقل کہتے ہیں. مقل. بہترین نیکی یہ ہے کہ کرنے سے پہلے ٹال مٹول نہ کیا جائے، بہانے نہ بنائے جائے، اس بیچارہ سائل کا وقت ضائع نہ کیا جائے. وَلَا يَتَعَقَّبُهُ الْمَنُّ. اور نیکی کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس پر احسان نہ جتلایا جائے، کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق احسان جتلانے کے نتیجے میں عمل باطل ہو جاتا ہے. عمل باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس نیکی کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. ہاں نہیں، وہ تو اچھی بات ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، وہ یہ ایسی بات ہے. ہاں یہ ایسا ہونا چاہیے. نیکی کر کے بھول جاؤ، دریا میں ڈال، اچھی بات ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.